بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شفا جب اس نے کر دیا اور گواہ بنا دیے، اب جو ہے ایک صورت یہ ہے کہ بھائی اگلے بندے کے پاس جائے. مثال طور زمین تھی کس کی؟ اس کی زمین تھی، رب نواز کی. رب نواز نے بیچی عبد المالک کو، ٹھیک ہے. شفا کیا عبد السمی نے. اب عبد المالک نے اس کو پیسے دے دیے، زمین لے لی. اب اس نے شفا کیا، گواہ بنا دیے. اب یہ دو صورتیں ہیں. یا اس کے بعد جائے گا کہ بھائی یہ گواہ دیکھو میں نے شفا کیا ہے، آپ نے جتنے پیسے رب نواز کو دیے ہیں اتنے مجھ سے لے لو اور زمین میرے حوالے کر دو. رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے لے لے، ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نہیں دے رہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، پھر جائے گا یہ قاضی کے پاس اور اس کو کہے گا کہ قاضی صاحب یہ گواہ ہیں، میں نے شفا کیا ہے، میرے پڑوس میں زمین بکی ہے، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. تو قاضی صاحب جو ہے وہ اس کو دلوائے گا، ٹھیک ہے. تو لینے کی دو صورتیں ہیں گواہ بنانے کے بعد، کہ شفیع یعنی عبد السمی اس کا مالک بن جائے گا رضامندی سے لینے کے ساتھ یا قاضی کے فیصلے کے ساتھ. بات آ گئی سمجھ میں؟ دیکھو وَيَمْلِكُ اور مالک ہو جائے گا شفیع، ہم نے یہاں پہ بنایا عبد السمی کو، بالأخذ بالتراضی رضامندی کے ساتھ لینے کے ساتھ، رضامندی سے لینے کے ساتھ. او بقضاء القاضی یا قاضی کے فیصلے کے ساتھ، یا رضامندی سے دے گا یا قضاء قاضی کے ساتھ. بقدر رؤوس الشفعاء للملک، شفعاء شفیعوں کی تعداد کے بقدر نہ کہ ملکیت کی. مثلا اس کی جو زمین ہے اس نے بیچی ہے، اس کو یہ زمین ہے بیچی اس کو، اس کے اس طرف عبد السمی رہتا ہے، اس طرف جو ہے وہ کون رہتا ہے؟ فخر الاسلام رہتا ہے. فخر الاسلام نام ہے آپ کا؟ غلام رسول. تو اس طرف جو ہے وہ کون رہتا ہے؟ عبد السمی ہے. اس طرف کیا ہے؟ فخر الاسلام رہتا ہے. اب کیا ہوا؟ دونوں نے شفا کر دی. دونوں نے یہ جو زمین بیچی ہے، اس طرف جو عبد السمی کی زمین ہے وہ 100 ایکڑ ہے، اس طرف زمین فخر الاسلام کی 200 ایکڑ ہے. سمجھا؟ تو اب عبد السمی یہ نہیں کہہ سکتا، فخر الاسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں ہے نا، دونوں نے شفا کیا تو اب دونوں کو ملے گی اور دونوں کو آدھی آدھی ملے گی. آدھی اس کو ملے گی، آدھی اس کو ملے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جتنے بندے شفیع ہیں ان بندوں کے اعتبار سے اس کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے. اب فخر الاسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری 200 ایکڑ ہے مجھے زیادہ ملنی چاہیے، اس کی 100 ایکڑ ہے اس کو کم ملنی چاہیے. تو ملکیت کی کمی اور زیادتی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار ہے بندوں کی تعداد کا. 2 ہیں تو آدھا آدھا ہوگا، اور 3 ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، اور اگر 4 ہیں تو 4 حصوں میں تقسیم ہوگی. اگر یہ ایک بندے کا 1 ایکڑ کیوں نہ ہو، دوسرے کے 1000 ایکڑ ہوں، پھر بھی وہ آدھی آدھی ملے گی. تو بات آ گئی سمجھ میں؟ تو وہی بتا رہے ہیں بقدر رؤوس الشفعاء، شفیعوں کی تعداد. رؤوس مانا تعداد، سر. رؤوس راس کی جمع، راس مانا سر، یعنی بندے کتنے. کہتے ہیں نا بھائی جس طرح جانوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں گھنا کرنا ہے. ہاں کبھی سنا ہے کتنے کان ہیں بھائی؟ ہاں تو کان سے مراد کان نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ بکریاں کتنی ہیں. سمجھا؟ یہاں پر بھی رؤوس سے مراد صرف سر نہیں ہے، سر بغیر بندے کے تو نہیں ہوگا نا. ہاں تو تعداد. بقدر رؤوس الشفعاء، شفیعوں کی تعداد کے بقدر، للملک نہ کہ ملکیت کے بقدر، کہ ایک کی ملکیت کم ہے ایک کی زیادہ ہے تو کم زیادہ نہیں ملے گا بلکہ برابر ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مہر اللہ میرے استاد کا نام ہے، مہر اللہ، اب یاد ہو گیا. ای انما تملک العقار اذا اخذہ الشفیع. اب اسی کی وضاحت کریں، اسی کی یعنی صرف انما کے معنی ہوتی ہے صرف. اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں جزینس. کیا؟ اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے. جزینس کی معنی کیا؟ اس کے سوا کوئی اور
بات نہیں ہے، یہ دو ہی باتیں، ٹھیک ہے. صرف مالک ہوگا شفیع زمین کا. اذا اخذ اور شفیع جب لے اس کو شفیع یعنی کون؟ عبد السمیع، برضا ہو اپنی رضامندی سے، و برضا المشتری اور مشتری یعنی عبد المالک کی رضامندی سے. لیکن اگر جو ہے وہ کیا ہے بائی کے پاس ہے، ابھی اس کے حوالے نہیں کی تو پھر بائی کی رضامندی ضروری، ٹھیک ہے. وقولہ، اب یہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ایک ترکیبی بات بتا رہے ہیں. ترکیبی، دیکھو معطوف اور معطوف علیہ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ معطوف کا جس پر عطف ہوتا ہے، جو اس کا معطوف علیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو عامل معطوف میں علیہ میں عمل کرتا ہے وہی معطوف میں عمل کرتا ہے. بات آگے سمجھ، جیسے ضرب زید و عمر، ضرب زید و عمر. اب ضربہ نے عمل زید میں بھی کیا اور عمر میں بھی کیا، ٹھیک ہے. اب اگر یعنی اس کی معنی یہ ہوگی کہ وہ عامل یعنی ضرب زید و ضرب عمر، اس کی معنی کیا ہوگی؟ ضرب زید و ضرب، جس طرح زید کے پیچھے ضربہ لگا ہوا ہے اس طرح عمر کے پیچھے بھی وہی عامل لگائیں گے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہاں پر کہتے ہیں متن میں دیکھو، متن میں دیکھو، او بقضاء القاضی ہے نا، کیا ہے؟ او حرف عطف ہے. بقضاء القاضی کا عطف کس پر ہے؟ بالتراضی پر ہے یا بالاخذ پر ہے؟ دونوں پر ممکن ہے، دونوں پر ہے. تو کتاب والے فرماتے ہیں کہ اس کا عطف بالاخذ پر ہے، بالتراضی پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. بالاخذ پر اگر عطف کریں گے تو بقضاء القاضی کے ساتھ صرف یملک کو لگائیں گے، یملک کو بقضاء القاضی، ٹھیک ہے. اور اگر بالتراضی پر عطف کریں گے تو اس سے پہلے والی پوری عبارت یملک کو بالاخذ بقضاء القاضی ہوگا. بات آگئی سمجھ رہے؟ یہ بات جو معطوف علیہ سے پہلے الفاظ ہیں وہی الفاظ معطوف کے پہلے بھی لائیں گے. بات آگئی سمجھ میں؟ تو دیکھو اگر اس کا عطف کریں گے اخذ پر، بالاخذ پر، تو پھر اس سے پہلے صرف یملک کو ہے، اسی یملک کو مقدر مانیں گے بقضاء القاضی سے پہلے بھی. بات آئی سمجھ میں؟ تو کہیں گے یملک کو بقضاء القاضی. اس کے معنی یہ ہو کہ مالک ہو جائے گا قاضی کے فیصلے کے ساتھ، سمجھا. اور اگر اس کا عطف تراضی پہ کریں گے تو پھر بقضاء القاضی سے پہلے بالتراضی سے پہلے والے دونوں الفاظ لائیں گے، یملک کو بالاخذ بقضاء القاضی. پھر معنی ہوگی کہ مالک ہوگا قاضی کے فیصلے کے ساتھ لینے سے. بات آئی سمجھ میں؟ کتاب والے فرماتے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے وہ اخذ پر کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو یہ ابھی اس سے لے یا نہ لے زمین اس کی ہو جائے گی. قبضہ ضروری نہیں ہے قاضی کے فیصلے، قاضی کا فیصلہ ہو گیا، قبضہ کرے نہ کرے زمین اس کی ہے. اور اگر تراضی پر عطف کریں گے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اس کو قبضہ کرنا بھی ضروری ہے، کہ مالک ہوگا قبضہ کرنے کے ساتھ قاضی کے فیصلے کے ساتھ، سمجھا. اب قبضہ حالانکہ ضروری قاضی کے فیصلے کے بعد نہیں ہے، تو اس کا عطف جو ہے اخذ پر کرنا بہتر ہے بنسبت کس کے؟ تراضی پر، کیونکہ قاضی کے فیصلے کے بعد قبضہ ضروری نہیں ہے. یہ بات سمجھے؟ یہ بات سمجھے؟ ہاں، جو نہیں سمجھا بولا کرو سائن سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ سمجھ. بات آ گئی سمجھ میں؟ تم میرے سے 10 مرتبہ پوچھو گے، میں 10 مرتبہ سمجھاؤں گا، آگے سبق نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. بات سمجھے؟ جی. کہتے ہیں وقولہ بقضاء القاضی، اور ماتن کا قول بقضاء القاضی عطف علی الاخذ، اس کا عطف اخذ پر ہے، بالاخذ پر ہے، لا علی التراضی، تراضی پر ہے. لأن القاضی اذا حکم، کیونکہ قاضی نے جب فیصلہ کر دیا، یثبت الملک للشفیع، ثابت ہو جائے گی ملکیت شفیع کے لیے قبل اخذ، اس کے لینے سے پہلے ہی، یعنی لینا ملکیت کے لیے ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ چلو دوبارہ دیکھو.
وَيَمْلِكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي، اور مالک ہوگا شفیع. کون ہے شفیع؟ ہاں، وَيَمْلِكُ، اور مالک ہوگا شفیع، بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي، رضامندی کے ساتھ لینے میں، رضامندی کے ساتھ لینے سے، او بقضاء القاضی، یا قاضی کے فیصلے کے ساتھ لینے میں، بقدر رؤوس الشفعاء، شفیعوں کی تعداد کے بقدر، نہ کہ ملکیت کے بقدر. ای انما تملک العقار، یعنی صرف مالک ہوگا زمین کا جب لے گا اس کو شفیع اپنی رضا سے اور مشتری کی رضا سے، ٹھیک ہے، یا مالک ہوگا کس سے؟ قاضی کے فیصلے. وقولہ، اور مصنف کا قول بقضاء القاضی عطف علی الاخذ، اس کا عطف کس پر ہے؟ اخذ پر ہے، لا علی التراضی، تراضی پر نہیں ہے. لأن القاضی، کیونکہ قاضی جب اس نے فیصلہ کیا تو ثابت ہوگی ملکیت شفیع کے لیے اس کے لینے اور قبضہ کرنے سے پہلے ہی. بات آگئی سمجھ میں؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہاں جی.